اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، آپ سے محبت اور آپ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے، ان لربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولأہلک علیک حقا وآت کل ذی حق حقہ۔ حدیث کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے، ربک علیک حقا، تیرے اوپر تیرے رب کا بھی حق ہے، تیرے اوپر تیرے رب کا حق ہے، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تیرے اوپر تیری خود اپنی جان کا بھی حق ہے، اپنے جسم کا بھی تیرے اوپر حق ہے، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تیرے اوپر تیرے اہل و عیال کا بھی حق ہے۔ اب اہل و عیال میں سارے آ جاتے ہیں، ماں باپ، بیوی بچے، بہن بھائی، چاچے مامے، خیش قبیلہ، سارا اس میں آ جاتا ہے۔ اور فرمایا وَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حقدار کو اس کا صحیح حق ادا کرو۔ یہ اس کا مفہومی سا ترجمہ، ذرا اس کی وضاحت میں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ کریم کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے حق ہوتے ہیں، اور یہ حدیث یاد رکھو، پوری شریعت کا ایک خلاصہ ہے۔ اے بندے، سب سے پہلے تیرے اوپر تیرے رب کا حق ہے۔ اب یہ جملہ ایک ہے، اب میں اس کی وضاحت کرنے لگا ہوں تھوڑی سی۔ ایک ہوتے ہیں حقوق اللہ، ایک ہوتے ہیں حقوق العباد۔ حقوق اللہ یہ شریعت کا ایک پورا حصہ ہے، وہ حقوق جن کا تعلق اللہ سے ہے، جن کا تعلق براہ راست کیا ہے، اللہ سے ہے۔ نماز پڑھنا اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ، حج، ٹھیک ہے جی، یہ ساری چیزیں کیا ہے، حقوق اللہ ہیں۔ کیا ہے جی، حقوق اللہ ہے۔ اسی طرح حقوق العباد، اس کی بھی ایک لمبی لسٹ ہے۔ ماں کا حق، باپ کا حق، بہن بھائیوں کا حق، اپنے باقی رشتہ داروں کا حق، اولاد کا حق، بیوی کا حق، یہ سارے حقوق العباد ہیں۔ ایک حقوق اللہ ہے، اور ایک کیا ہے، حقوق العباد ہے۔ اور ایک ہوتا ہے اپنے آپ کا حق، یعنی اپنے جسم کا حق۔ یہ 3 قسم کے حقوق ہیں جن کے آس پاس پوری شریعت گھومتی ہے۔ کہیں اللہ کا حق ادا کیا جا رہا ہے، کہیں اپنے وجود کا، اپنے جسم کا حق ادا کیا جا رہا ہے، اور کہیں اپنے اہل و عیال کا حق ادا کیا جا رہا ہے۔ فرمایا نبی کا سچا غلام وہ ہے جو ہر حقدار کو اس کا صحیح حق پہنچاتا ہے۔ رب کا حق ہو، مثال کے طور پر ابھی زور کی اذان ہونے والی، زور کی اذان ہوگی، اللہ کا حق ادا کرنے بندہ جا رہا ہے، مسجد کی طرف رواں دواں ہے، تو یاد رکھو ان لربک علیک حقا، اس بندے نے اپنے رب کا بولو حق ادا کر دیا۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے اوپر تیری اپنی جان کا بھی حق ہے، اپنے تیرے وجود کا بھی حق ہے۔ یاد رکھو یہ جو جسم ہے نا، یہ اللہ کی امانت ہے۔ کیا ہے جی، اللہ کی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک ہوتے ہیں حقوق اللہ، اللہ کے حق، ایک ہوتے ہیں بندوں کے حق۔ یہ 2 ہی چیزیں ہیں، اور تیسری چیز بھی میں نے وضاحت کر دی، اپنے جسم کا حق، اپنے وجود کا حق۔ جو بندے کا جسم ہے یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ کی کیا ہے جی، امانت ہے، اور امانت میں خیانت نہیں کی جاتی۔ وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں نا میرا جسم میری مرضی، یہ بالکل دعویٰ غلط ہے، بالکل باطل ہے۔ جسم اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، مرضی اللہ کی چلے گی، کیونکہ یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ کی امانت ہے۔ اسی وجہ سے خودکشی کرنا حرام ہے۔ اب خودکشی بندہ اپنے آپ کو مار رہا ہے، ویسے تو ہونا چاہیے میرا جسم میری مرضی، لیکن نہیں، شریعت اسلامیہ میں خودکشی حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جسم اللہ کی امانت ہے، اور بندہ اس کے اندر خیانت کر رہا ہے، بندہ اپنے آپ کو مار رہا ہے، تو یہ خودکشی حرام ہے۔ فرمایا اپنے جسم کا خیال رکھو، اپنے جسم کو کمزوریوں سے بچاؤ، بیمار ہوتے ہو تو اس کی اصلاح کرو۔ مطلب یہ ہے آپ اپنے جسم کا بھی حق ادا کرو، اپنے رب کا بھی حق ادا کرو، اور اپنے اہل و عیال کا بھی حق ادا کرو۔ یہ 3 طرح کے حقوق آپ ادا کریں گے تو آپ کا رب آپ سے راضی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے راضی ہیں۔ اب حقوق اللہ کے حوالے سے میں ایک شعر، ایک اللہ کے ولی کا بڑا پیارا شعر ہے، وہ فرماتے ہیں کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ تے حج کرن نو جا۔ یہ پنجابی ایک شعر ہے، دوبارہ سنیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ تے حج کرن نو جا، 5 اصول اسلام دے بندے سبق پکا۔ 5 اصول اسلام دے، یہ 5 اصول ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ یہ ان کو 5 روزانہ 30 سالانہ، 5 روزانہ
3 سالانہ انا نال نبھا، یہ 5 روزانہ کیا ہیں؟ نمازیں. 3 سالانہ روزے. فرمایا 5 روزانہ 3 سالانہ انا نال نبھا، مطلب یہ ہے کہ 5 وقت نماز کی پابندی کر اور سال کے بعد روزے آتے ہیں ان کا خیال کر. انا نال نبھا دہاڑے قیامت دے سدھا جنت جا. تو یہاں اس شعر کے اندر حقوق اللہ کی ایک وضاحت کر دی گئی کہ حقوق اللہ کو کس انداز میں ادا کرنا ہے. دیکھو زکوٰۃ ہر بندے پہ فرض نہیں، یہ صاحب نصاب امیر آدمی پہ فرض ہے، غنی آدمی پہ فرض ہے، غریب پہ فرض نہیں. حج صاحب استطاعت پہ، صاحب نصاب پہ یہ فرض ہے، غریب پہ فرض نہیں. لیکن نماز جو ہے یہ امیر پہ بھی فرض ہے، بولو غریب پہ بھی فرض ہے. اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا فلاں امیر ہے وہ پڑھے گا، نہیں، یہ غریب پہ بھی فرض ہے، یہ امیر پہ بھی. بیمار بھی ہے تو حکم ہے لیٹ کے پڑھ سکتے ہو لیٹ کے پڑھ لو، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کے پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، سجدہ نہیں کر سکتے تو اشارے سے نماز پڑھ لو. پڑھنی ہے، معافی کوئی نہیں. میری بات سمجھ آ گئی؟ تو اسی طرح روزہ ہے. اب روزہ بھی امیر کے لیے بھی ہے، بولو غریب کے لیے بھی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ صرف امیر جو ہے وہ روزہ رکھے غریب نہیں رکھے، یا صرف غریب رکھے امیر نہیں رکھے. امیر اور غریب دونوں کے لیے ہے. زکوٰۃ اور حج جو ہے یہ غریب پہ کوئی نہیں. تو گزار